بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی اکبر امام الاولیاء کا نوجوان بیٹا، علی اکبر شہید کربلا کا پاسبان بیٹا، سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیموں میں تشریف لائے اور فرمایا، اگر یزیدیوں سے دشمنی اور عداوت ہے تو مجھ سے، اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری، اگر سر مانگتے ہیں تو میرا، لہٰذا میدان جنگ میں میں خود جاتا ہوں۔ جب خاندان اہل بیت نے یہ سنا تو سب کانپ گئے۔ شہزادہ علی اکبر دست بستہ اپنے مہربان باپ کے روبرو کھڑے ہو گئے، عرض کی، ابا حضور، میرے جیسے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھے باپ کو کیا فکر؟ فرمایا، بیٹا، تو میری 18 سال کی کمائی ہو، میں اپنی آنکھوں سے تیری جوانی ختم ہوتی دیکھ نہیں سکتا۔ عرض کی، ابا حضور، اس جوان کی جوانی کا کیا فائدہ جو مشکل وقت میں بھی اپنے بوڑھے باپ کے کام نہ آ سکے؟ اگر آپ میری لاش کو تڑپتی نہیں دیکھ سکتے تو میں بھی اپنے بوڑھے باپ کا سر نیزے کی نوک پر برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، بیٹا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور پھر امام علی مقام نے خود اپنے لخت جگر کو تیار کیا، لباس جنگ پہنایا، ہاتھوں میں ہتھیار دیے۔ کسی کا بھی دل نہ چاہتا تھا کہ یہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو جائے۔ جب علی اکبر اپنی امی جان حضرت شہر بانو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ماں نے آہیں بھرتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ فرمایا، بیٹا، میری خواہش تھی کہ تیری شادی کرتی، تیرے سر پر سہجہ سے جاتی، تیرا گھر بستا ہوا دیکھتی، چلو دنیا کا دولہا بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا، آج تیری ماں تجھے شہادت کا دولہا بنائے گی۔ یہ کہہ کر ایک گٹھڑی کھولی اور اس میں سے ایک پرانی سی پگڑی نکالی، جسے دیکھ کر سب نے چوم لیا، کیونکہ یہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک تھی۔ ماں نے وہ پگڑی 18 سال کے جوان علی اکبر کے سر پر رکھی۔ دل تو تڑپ گیا۔ فرمایا، بیٹا، ماں کی طرف سے دولہا بن گئے ہو، اور اب جاؤ شہادت کا جام نوش کر کے شہادت کا دولہا بن جاؤ۔ مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو، جب جان تھی یہ تیری تو دینے میں کیوں گلا ہو، اے اللہ راضی ہیں اس میں جس میں تیری رضا ہو۔ بالآخر آپ میدان کارزار میں جانے کے لیے جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو رو پڑے۔ امام علی مقام نے پوچھا، بیٹا، کہیں میدان جنگ سے ڈر تو نہیں گیا؟ عرض کی، ابا جان، ڈر اور خوف کی کوئی وجہ نہیں، روتا اس لیے ہوں کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو میں بہن سگرا سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تجھے ساتھ لے جاؤں گا، مگر علی اکبر سے وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ ابا حضور، آپ سگرا سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ امام علی مقام کی ہچکی بند گئی۔ فرمایا، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، اب جاؤ اللہ کے سپرد۔ علی اکبر اپنے باپ کو آخری سلام کہتے ہوئے اس انداز سے میدان میں نکلے جیسے کوئی شیر بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ میں آتا ہے۔ امام کے 18 سال کے جوان علی اکبر نے جب دشمن کی طرف نگاہ اٹھائی اور ذوالفقار حیدری کو چمکایا، ادھر عمر اور سعد اپنے لشکر سے پوچھنے لگا، یہ سوار کون ہے جس کی صورت نظروں کو خیرہ کر رہی ہے، جس کی ہیبت سے بہادروں کے دل کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کاش کہ وہ سوچتے کہ ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرنا کہاں کی وفاداری اور کہاں کی مسلمانی ہے۔ لیکن ابن زیاد کے وعدوں اور یزید کے انعام و اکرام کے لالچ نے انہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جاننے سے اندھا کر رکھا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھتے اور ان کی شان میں توہین امیز لفظ بولتے ہیں، شاید یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ ادھر شہزادہ علی اکبر نے للکارا، ہے کوئی بدبخت میرے مقابلہ میں آنے والا؟ مگر ان بے وفاؤں اور اہل بیت کے دشمنوں میں کسی کو بھی جرأت نہیں کہ آپ کے مقابلہ میں آئے۔ علی اکبر نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا، اے مردود، اگر اولاد فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو آؤ، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بازوؤں میں بھی علی شیر خدا کی طاقت ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان دنیا کے کتوں میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آتا تو خود ہی گھوڑے کی باگ پکڑی، ایڑی لگائی اور بجلی کی طرح لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے۔ جس طرح بھی بڑے یزیدیوں کو تباہ کرتے گئے،
کبھی میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا، اور جب میسرا پہ پلٹے تو صفوں کی صفیں درہم برہم کر ڈالیں۔ دشمنوں کے سر مولی گاجر کی طرح تن سے جدا ہو گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، کبھی نیزے کی ضرب، کبھی تیروں کی جھنکار، تو کبھی تلوار کے وار۔ سخت دھوپ میں جنگ کرتے کرتے جب پیاس محسوس ہوئی تو سواری کی باغ موڑ دی اور سیدھے امام میں برحق کے قدموں میں عرض کی، اے مہربان باپ، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ عرض کی، ابا حضور، اگر شدت پیاس کے وقت چند قطرے حلق کو تر کرنے کے لیے مل جائیں تو یہ فاطمی شیر ان ظالموں کو صف ہستی سے ختم کر دے۔ شفیق باپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا، فرمایا، بیٹا، تیرے باپ نے ساری زندگی تیری خواہشات کو پورا کیا ہے، مگر آج میرے لیے تیرا یہ سوال بڑا عظیم ہے۔ لو، پانی تو نہیں، میری زبان ہی منہ میں لے کر چوس لو۔ جب شہزادہ علی اکبر نے اپنا ابا حسین کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوسا تو تصنیم کوثر کے مزے آ گئے۔ فرمایا، بیٹا، جاؤ اب اللہ کے حوالے، جاؤ عظمت اسلام کے لیے قربانی دو، جاؤ شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ وہ دیکھو، جنت کی حوریں حوض کوثر کے جام لیے کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ اب پھر شہزادہ علی اکبر میدان میں پہنچے اور صدا بلند کی، ہے کوئی جان پر کھیلنے والا تو سامنے آؤ۔ عمر و سعد نے طارق سے کہا، بڑی شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں للکار رہا ہے، 3 دن سے پانی بھی بند ہے اور تیز دھوپ بھی ہے، کربلا کا تپتا ہوا ریگستان بھی، اور پھر بدن پر لگے ہوئے لوہے کے ہتھیار جو کہ سورج کی تپے سے آگ بن چکے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک بھی چکا ہے، مگر پھر بھی اس میں بہادرانہ اور مجاہدانہ دوڑ دھوپ ہے۔ تمہاری اس شجاعت و بہادری پر افسوس ہے۔ اگر کچھ غیرت ہے تو نکل میدان میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں، اگر تو نے اس سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے دی تو ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب نہ کر لوں، اور تو اپنے وعدے سے بھی پھر جائے تو نہ میں دنیا کا رہا اور نہ دین کا۔ اس پر ابن زیاد نے قسم کھائی اور پختہ وعدہ کیا۔ ادھر طارق بن اشد موصل کی حکومت کے لالچ میں شہزادہ علی اکبر کے مقابلے کے لیے چلا، اور پہنچتے ہی علی اکبر پر نیزے کا وار کیا۔ آپ نے وار روکا اور اس کے سینہ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے زمین پر آ گرا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے دیکھا تو طیش میں آ گیا اور گھوڑا دوڑا کر شہزادہ علی اکبر پر حملہ آور ہوا۔ علی اکبر نے ایک ہی نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ سیدنا حضرت علی اکبر نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین سے اٹھا کر اس زور سے مارا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور دم نکل گیا۔ شہزادہ علی اکبر کی ہیبت سے لشکر جدید میں شور برپا ہو گیا۔ لڑتے لڑتے پھر پیاس کی شدت بڑھ گئی، پھر گھوڑا دوڑا کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ العطش العطش، ابا حضور، پانی مل جائے۔ اس بار امام علی مقام نے فرمایا، اے میرے ذو العین، اب حوض کوثر سے سرابی کا وقت قریب آ گیا۔ نانا مصطفیٰ کے دست اقدس سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ ایک بار پھر میدان کی طرف لوٹے۔ اس بار ظالموں نے مل کر حملہ کر دیا۔ چاروں طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارشیں ہونے لگیں، چنانچہ آپ کا جسم نازنین زخموں سے چور ہو گیا۔ زخمی حالت میں آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اس وقت آپ نے آواز دی، اے ابا جان، مجھے پکڑنا۔ سیدنا امام علی مقام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سر باپ کی گود میں ہے۔ عرض کی، ابا جان، اگر میدان کارزار میں لڑتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا اور میری طرف سے آخری سلام قبول کرنا۔ یہ کہہ کر باپ کی محبت میں آہیں بھرتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جدوں لاش اکبر دی خیمے چائی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی، ہٹو اگوں مینوں بھی ویکھن تے دیو، کیویں سہرے لا میرا ویر آ گیا ہے۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ میرا جوان جام شہادت نوش کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور رضا الہی پر صبر کیا۔